السلام علیکم وعلیکم سر، السلام۔ میرے کچھ سوالات تھے آپ سے۔ بہت سے لوگ آپ کو بھائی نام اور کام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کی نیچر، فطرت، اٹھنا بیٹھنا بہت سے لوگ کم جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے کچھ ایسے سوالات پوچھوں گا جو کہ آپ کے دیکھنے والے، آپ کے چاہنے والوں کو نہیں پتہ۔ تو میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ آپ، بہت سے لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے، بہت سے لوگ صرف فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میرا سوال پہلا یہ تھا کہ آپ اپنی جو ہے ایٹیٹیوڈ کو نارمل اور خود میں کائنڈنیس، سافٹنیس، یہ شائستگی، نرم مزاجی کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ کیونکہ کورٹ میں جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی شائستگی، نرم دلی اور رحم دلی بہت سی فیمس ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے آپ کو جوائن کرتے ہوئے، یا اس سے پہلے بھی بہت بار سنا۔ تو آج ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ جو آپ کو نہیں جانتے۔ دیکھیں، بہت مشکل سوال جو ہے وہ آپ نے مجھ سے کر لیا۔ وجہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوال کا جواب دینا مجھے نہیں پتا کہ بہرحال جہاں آپ نے بات کی شائستگی کی، میں نے اکثر لوگوں کو یہ خود سے پوچھتے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ ہر وقت کام اینڈ کول کیوں رہتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے ہر ایکٹ پہ ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت بار یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ تو نیچرل ہے، غصہ تو آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی آپ کی یہ ٹریننگ کی اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ غصہ نیچرل نہیں ہے۔ غصہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں، سیکھتے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم جب گھروں میں رہتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بچہ گر جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس، یا کوئی بچے کو کوئی چیز لگ گئی، چوٹ لگ گئی، تو اس کے پیرنٹس کہتے ہیں اس کو کہ یہ گندا ہے، ٹیبل لگ گیا تو ٹیبل کو چوٹ ماریں گے کہ دیکھو تمہیں ٹیبل لگ گئی، ٹیبل تو گندی ہے، ٹیبل کو ڈانٹ دیں گے بچے کے سامنے۔ تو بچہ جب گرو ہو رہا ہوتا ہے تو بچہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا قصوروار نہ کوئی اور ہے۔ لیکن میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر سچویشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بلیم کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ ہر سچویشن میں دوسرے کو بلیم نہیں کرتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے جو ایکٹ کیا اس کے پیچھے اللہ نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی، کیا ریزنز تھے، اور پھر جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ سپوز کریں آج آپ مجھ سے پیار سے بات کر رہے ہیں یا میری تعریف کر رہے ہیں تو میں خوش ہو جاؤں، لیکن کل کسی صورت آپ کہیں کہ جو ہے وہ ارون اچھا نہیں ہے، تو میں پھر اس بات کا کیوں برا مناؤں؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ہر صورت جو ہے نا، آپ کو کوئی اچھا کہے بھی آپ اس کو اتنی ہی ریسپیکٹ دو، کوئی آپ کو برا کہے بھی آپ اس کو اتنی ہی ریسپیکٹ دو۔ دیکھو آج آپ مجھے اچھا سمجھتے ہو تو یہ اچھائی آپ کی اپنی ہے، کل آپ مجھ میں کچھ برا دیکھتے ہو تو یہ بھی آپ کا ایک نظریہ ہے، جس پہلو سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور آپ کو میرا ایکٹ ایک برا لگ رہا ہے، لیکن میں تو وہ ہوں جو میں ہوں، تو میں اپنا مزاج آپ کے کہنے پہ کیوں بدلوں؟ اور جہاں تک بات ہے، لوگ کہتے ہیں غصہ تو نیچرل ہے، غصہ تو آ جاتا ہے، یا میں نے بہت بار یہ سنا لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا، جو سچے لوگ ہیں نا وہ غصہ کرتے ہیں، جو لوگ منافق ہوتے ہیں نا وہ غصہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم نبی پاک کا مثال لیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی زندگی کے کتنی اسٹوریاں سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، کسی ایک اسٹوری میں بھی، کسی ایک واقعے میں بھی آپ نے یہ سنا کہ وہ غصہ کرتے تھے؟ نہیں۔ ایک غیر مسلم عورت جو ہے وہ ان پہ کچرا پھینکتی تھی، تو کبھی آپ نے کچرا پھینکنے والے پہ بھی غصہ کرتے ہوئے ان کا سنا؟ جس دن ان پہ کچرا نہیں پھینکا گیا تو وہ خود چل کے پوچھنے گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے میں اگر ہندو مذہب کی بھی بات کروں، ہمارے یہاں بہت سی ایسی اسٹوریز ہیں، اس طرح کی بہت سی اسٹوریز ہیں جہاں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ من نیما مت اونچی، کہ آپ نے اپنی سوچ کو اونچا رکھنا ہے اور اپنے من کو، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جھکا ہوا رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں مٹھاس ہے، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں رحمتیں ہیں۔ آج کسی بھی وجہ سے میں آپ سے غصہ کر لوں، مجھے آج پورے دن کتنے کام کرنے ہیں، کتنے لوگوں کے مسائل ہیں، کورٹوں میں کیس چلنے ہیں، ایویڈنس چلنے ہیں، اگر میں کسی کے بھی ایک ایکٹ کی وجہ سے اپنا آج اگر موڈ خراب کر لوں، تو جو میرے 10 کام اور ہونے، جب میں خود اپنے سینسز میں نہیں ہوں گا، سپوز کرنے کسی بات پہ اگر میں نے غصہ کر لیا اور مجھے ایک کیس جا کے کراس کرنا ہے، ایک بیل اپلیکیشن چلانی ہے، کتنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے، تو میں نے اگر اپنا سنتولن، مطلب کہ اپنا آپ پہ کنٹرول کھو دیا، تو کورٹ میں کھڑے ہو کے میں کس طرح سے پرفارم کر پاؤں گا؟ تو الٹیمیٹلی اگر میں نے جب غصہ کیا
یا کوئی بھی غصہ کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے. آج کسی ایکٹ کا میں آپ پہ غصہ کروں اور میں یہ سمجھوں کہ میں نے تو آپ کو جھاڑ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں آج آپ پہ غصہ کرتا ہوں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتا یا اللہ کو پتا، لیکن یہ حقیقت ہے میں اپنا نقصان کروں گا. تو اسی لیے یہ میں نے سیکھا ہے کہ اپنا نقصان وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے، تو ہمیں بے وقوف نہیں بننا کبھی بھی. بڑی ہمت کی بات ہے، اتنی زیادہ گرمی میں بھی آپ اپنے آپ کو شفیق، مہربان، نرم دل رکھتے ہیں. اور سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی جو گریجویشن ہے، آپ نے بی ایل ایل بھی کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نے بار ایٹ لا یا ایل ایل ایم کا کیوں نہیں سوچا؟ آپ ڈائریکٹ مطلب کہ پریکٹس میں آ گئے، پھر چلتے گئے، نہ ایل ایل ایم یاد رہی، نہ بار ایٹ لا یاد رہا، بس وکالت ہی چلتی رہی. دیکھیں میرا خود کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آگے پڑھوں اور بار ایٹ لا کے لیے بھی میں جاؤں، لنڈن جاؤں پڑھنے، لیکن یہ ہے کہ زندگی ہے انسان کی. جب میں نے وکالت اسٹارٹ کی، 1 مہینے میں نے وکالت اسٹارٹ کی، نیکسٹ منتھ جو ہے وہ میری شادی ہو گئی. تو میں گھر میں بڑا بیٹا تھا، شادی ہوئی تو گھر والوں کو، ماں باپ کو، پیرنٹس کو مطلب یہ بھی تھا کہ اب گھر میں جو ہے وہ ایک ان کا پوتا ہونا چاہیے، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیپ نہیں کرنا آپ نے. تو ظاہر سی بات ہے، اب شادی ہونے کے بعد ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، اور شادی کے بعد جب آپ کی بھابھی کو پریگننسی ہوئی، پھر بچہ ہوا، تو میں سارے میں مطلب اپنی زندگی کے معاملات میں تھوڑا اتنا بزی ہوا کہ فردر اسٹڈیز کے لیے مجھے گیپ نہیں ملا. حالانکہ میں کرنا چاہتا، میں نے سیکھا ہے کہ انسان جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میرا ایک ایمان تھا، یقین تھا خود پہ کہ میں اچھا وکیل جو ہے نا، وہ صرف سمپل ایل ایل بی کے بعد بھی میں ایک اچھا وکیل بن سکتا ہوں. مجھے اچھا وکیل بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایل ایل ایم کروں تو میں اچھا وکیل بن سکتا ہوں، یا میں بار ایڈ کر کے آؤں تو پھر میں اچھا وکیل بن سکتا ہوں. اچھا وکیل، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ ہر روز محنت کرنے کے بعد اچھا وکیل بنتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے بیرسٹر ہیں، کتنوں کا آپ نے نام سنا ہے. ایسا نہیں ہے، وجہ یہ کہ وکالت ہر روز مستقل مزاجی سے محنت کرنے والا پروفیشن ہے. پھر چاہے آپ نے سمپل ایل ایل بی کیا ہو، ایل ایل ایم کیا ہو، یا بار ایڈ لا کیا ہو، آپ کو محنت ہر روز کرنی ہے. یہ ڈگریاں جو ہے نا، یہ ٹو سم ایکسٹینٹ کہیں نہ کہیں ایک ٹیگ ہے کہ میں نے ٹیگ لگا لیا کہ میں بیرسٹر ہوں. یا پھر اگر مجھے کہیں نوکری کرنی ہے کسی کے پاس جا کے، تو پھر وہ جو فارمز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ دیکھتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے ماسٹر کیا ہو یا آپ نے باہر سے کوئی ڈگری حاصل کی ہو. شروع سے میں نوکری کے خلاف ہوں. میں نے ہمیشہ یہ بات سیکھی کہ نوکری کبھی نہیں کرنی، انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنی ہے. تو اس کے لیے لا جو ہے، میرا جو ایل ایل بی ہوا ہے وہ بہت ہے. ہاں، زندگی نے موقع دیا تو ہر چیز کا ایک ایکسپوئر ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یو کے سے پڑھ کے آتے ہیں، ایک تجربہ حاصل کرنے کے لیے مجھے پڑھنا ہے، لیکن ایک اچھا وکیل جو ہے وہ آپ سمپل ایل ایل بی کرنے کے بعد بھی بن سکتے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ ٹیگ ضروری نہیں ہے کامیاب وکیل ہونے کے لیے، آپ سمپل ڈگری بی ایل ایل بی سے بھی کامیاب وکیل ہو سکتے ہیں، جیسے سر ارون صاحب ہو گئے. تو سر ایک اور سوال تھا کہ آپ نے اتنی جلدی شادی کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وکالت کو بھی ٹائم دیا، شادی کو بھی ٹائم دیا. جو لوگ گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر سوچتے ہیں کہ ابھی 5-10 سال وکالت کو دیں پھر شادی کریں، لیکن ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو کہ یہ سوچتے ہیں گریجویشن کے فوراً بعد ہم نے جو ہے نا شادی کر لینی ہے، پھر وکالت بھی؟ ہاں، دیکھیں نا، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ جن دنوں میں اسٹڈیز کر رہا تھا، میری منگنی ہوئی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ فی الحال میں منگنی کروں، شادی کروں، کیونکہ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ میں کمانا شروع کروں، ایک اسٹیج پہ آؤں. لیکن میرے پیرنٹس کی ایک خواہش تھی، میں بڑا بیٹا تھا تو ان کو ہر بات میں یہ ہوتا تھا کہ اب یہ خوشی ہوگی، ہم منگنی کرائیں گے، پھر شادی کی خوشی. تو میری اسٹڈیز ہی چل رہی تھی، گھر والوں نے منگنی کرائی، پھر ابھی اسٹڈیز کمپلیٹ ہی ہوئی تو گھر والوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں شادی کروں. تو میں انکاری تھا کہ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، لیکن پیرنٹس نے سمجھایا کہ نہیں، ایک عورت جب گھر پہ آتی ہے، ہمارے یہاں ہے کہ عورت لکشمی ہوتی ہے، تو جب وہ لکشمی گھر میں آتی ہے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں، اور یہ بات 100% سچی ہے. میں شاید اگر ٹائم سے شادی نہ کرتا تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی جلدی کامیابی حاصل کرتا یا نہ کرتا، یا جو مجھے ایکسپیکٹیشن تھی ارننگ کی. لیکن ہر چیز کی واقع برکتیں ہیں، یہ اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، ہم کسی کو نہیں چلا رہے ہوتے، وہ اللہ جو ہے نا وہ سارا نظام چلا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب شادی ہوئی تو اس کی اپنی برکتیں تھیں، میری انکم سورس جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنے لگی، پھر ایک بچہ ہوا، پھر دوسرا. وہی اللہ کا نظام، انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہاں، میں دیکھنے والوں کو یا آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ شادی کے ایک اپنا وقت ہے،
آپ کو بالکل ٹائم سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ بہت سی برائیوں سے جو ہے نا وہ بچے رہتے ہیں. بالکل ورنہ میں نے آج کی یوتھ کو دیکھا کہ وہ 5 سے 6 گھنٹے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بزی رکھتے ہیں. گھر والوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، سیٹ ہونا ہے، لیکن وہاں پر ایسا کوئی ناجائز رشتہ تلاش کرنے میں اپنے آپ کو اتنا وقف رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ آج کی تاریخ میں ایک ینگ وکیل، یا میں اگر یوتھ کی بات کروں اوور آل، تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 6 گھنٹے وہ کتاب نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اگر آپ ٹائم سے شادی کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور پھر جو ذمہ داری کا احساس، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر نئی جستجو پیدا کرتا ہے. اور پھر تخلیق کہتے ہیں نا، ایجاد، بالکل ضرورت جو ہے وہ ایجاد جی ایجاد، مائے، سندھی میں بالکل چوانا صحیح. نا جی، تو ضرورت ایجاد جی مائے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ بیوی کی، بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو آپ کا ذہن خود آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے مستقل مزاجی سے محنت کرنی ہے، اور محنت کے بعد ہی پیسے آنے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت کرنے کی جو جستجو ہے نا، وہ ذمہ داریوں کے بعد بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے میں، جو بھی میرے سراؤنڈنگ میں دوست ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، شادی ٹائم سے کرنی چاہیے. باقی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے خود چلانا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. دیکھیں، ہمارے جو کامیابی ہے نا، اس کے پیچھے ہم سے پیار کرنے والے لوگوں کا ہاتھ ہے. اس میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی ہیں، ہماری بہن، ماں، بیوی. عورت کو لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑی مذہبی ہوتی ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. بالکل آپ ہمیشہ دیکھو گے کہ میں اپنے گھر کی بات کروں یا اپنے کی، یا ہمیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ عورتیں زیادہ مذہبی ہوتی ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. اور پھر دعائیں کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی. والد بھی بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، بھائی بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس طرح کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جو بیوی، بہن، ماں ہے، وہ اظہار کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کہاوت بن گئی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ میں اپنی کامیابی میں، ٹھیک ہے، اپنی کامیابی میں اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو بالکل یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر میں کہیں کامیاب ہوں، نو ڈاؤٹ میرے بھائی، دوست، میرے والد کا بھی کردار ہے، لیکن جتنی سپورٹ شادی سے پہلے ماں کرتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو جتنا ماں سمجھتی ہے، اتنا ظاہر سی بات ہے والد نہیں سمجھ سکتا. اور پھر شادی کے بعد بھی اگر جس گھر میں سکون نہ ہو، آپ کی بیوی دوست بن کے آپ کو سپورٹ نہ کرے، میری بیوی اگر مجھے سپورٹ نہ کرتی تو میں اتنا ٹائم جس طرح میں وکالت کو دے پاتا ہوں تو شاید میں کبھی نہ دے پاتا. تو اسی لیے کریڈٹ گوز ٹو لیڈیز. بالکل سر. سر ایک آخری سوال تھا میرا، اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر نوجوان وکلا آتے ہیں، وہ بار پولیٹکس کو نہیں سمجھتے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم باہر کی سیاست میں آئیں، اور کچھ سینئر بھی وکلا حضرات ہیں جو کہ وہ پہلے سے ہی اس میں شامل ہیں بار پولیٹکس میں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں مطلب کہ کچھ بلو دی ایتھکس ہوتی ہیں. تو ان کے بارے میں نوجوان اور سینئر وکلا کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بار پولیٹکس کس طرح سے مینج کرنی چاہیے، کس طرح سے مینٹین ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں اکثر وہی آپ کا بڑا کامن کوشچن ہے. بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ کیا ینگ وکلا کو بار پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ بار کی ہو، چاہے ہماری ملکی لیول پہ ہو، ہر اچھے شخص کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. آج اگر ہم پاکستان کو کسی کامیاب ترین ملک سے کمپیئر کریں تو وجہ یہی ہے کہ وہاں کی عوام کا شعور اور ہماری عوام کا جو شعور ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور پھر جہاں کی عوام باشعور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لیے بہت اچھے لیڈر چنتی ہے، جو لیڈر چن کے آنے کے بعد ان کے حق میں بہت بہتر فیصلے کرتے ہیں، جہاں سے ان کے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر چل سکتا ہے. اسی طرح سے جہاں سے بار پولیٹکس کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں بالکل یوتھ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے الیکشن ایکٹیویٹی میں. اور ساتھ ساتھ ووٹ کے کردار کو، اپنے حق کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ووٹ جو ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں کا کلچر ہے، ووٹ کی ایک اپنی میننگ ہے. میں اس پہ جاؤں گا تو یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن جو آپ کا پرٹیکولر سوال تھا کہ کیا یوتھ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تو بالکل یوتھ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو.